نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی یہ بھی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑیں تو اس کا نتیجہ دونوں جہانوں میں اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میری یاد سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کے دین سے، اس کو یاد کرنے سے منہ موڑ لیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی دین سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں، قرآن مجید سے کوئی دلچسپی نہیں، نماز سے نہیں، ذکر کی محفلوں سے نہیں، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے ہم زندگی تنگ کر دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، دل کی تنگی، رزق کی تنگی، اور اسی طرح لوگوں کی طرف سے تنگی، یعنی انسان کو طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی۔ اور آخرت کا کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اس کا حشر بہت خراب ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا شخص کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، آج مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو اچھی بلی آنکھیں تھی۔ تو اس کا جواب اس کو کیا دیا جائے گا؟ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، فنسیتها، تم نے ان کو بھلا دیا، یا تو پڑھ کے بلایا یا پھر ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ان کو چھوڑ کے، ان کو بھول کے اور کاموں میں لگے رہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تم بھی بھلائے جاتے، آج تمہیں بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا، آج تمہارا بھی کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں قرآن و سنت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد صبح شام خصوصی طور پر اور دن میں بھی اس کو یاد کرتے رہیں، نماز کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہم سے چاہتا ہے اس کو جان کر، اس کو جاننے کی کوشش کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ تو اس لیے جب ہم قرآن مجید سے اور قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، علم لیتے ہیں، تو ہمیں بہت سے اپنے مسائل کے حل ملتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے ہم اور غم اور فکریں اور پریشانیاں اور تنگیاں ختم ہو جائیں، تو پھر ہم کچھ کام کریں، کچھ چیزیں کریں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے، ہماری دعائیں سنیں، تو پھر ہم بھی اس کے ذکر میں کمی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اس کی یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے، یعنی اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور پھر جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے مانگنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو اطمینان ہو، سکون ہو، پریشانیاں، غم، ہم، فکریں اور دل کی تنگی اور گھٹن کا علاج ہو، تو اس کے لیے بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کی غذا ہے، دلوں کی روح ہے۔ ہم نے یہ کہانی بنائی ہوئی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی گانا سن لیتے ہیں یا کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ایسے ماحول میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسے دل بے چین سا ہو جاتا ہے،
یعنی اس وقت ہو سکتا ہے آپ انجوائے کر رہے ہوں، لیکن بعد میں خوشی کے بجائے ایک پریشانی سی لاحق ہو جاتی، ایسے دل مردہ سا ہونے لگ جاتا ہے. تو دل جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کے لیے بنائے گئے ہیں. اب دیکھیں جسم کا ہر عضو جو ہے نا اس کا کوئی کام ہے. آنکھیں کس لیے؟ دیکھنے کے لیے. کان سننے کے لیے. زبان بولنے کے لیے. ناک سونگھنے کے لیے. دماغ سوچنے کے لیے. اور دل یاد کے لیے. اب دیکھیے کہ جتنی بھی یادیں ہوتی ہیں نا ہماری، وہ ساری دل میں ہوتی ہیں. چاہے ہم بندوں کو یاد کریں چاہے ہم اللہ کو یاد کریں، تو ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ بندوں سے زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں، تب دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے. بندوں کی یادیں انسان کو صرف ستاتی، پریشان کرتی. آپ اگر اپنے ماں باپ کو یاد کرنے بیٹھے تو آپ کا دل دکھی ہو جائے گا. آپ اپنے بہن بھائیوں کو جو دور ہیں ان کو یاد کریں تو آپ کا دل اداس ہو جائے گا. اگر بچے آپ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ہیں ان کو یاد کریں گے تو پھر پریشان ہوں گے. یا اپنے کو ماضی کے کوئی حالات اور واقعات یاد کریں تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ دل پریشان ہوگا. لیکن اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل خوش ہو جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا. تو اس لیے انسان کو مسلسل اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر اسی طرح انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور انسان کی عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو، زندگی انجوائے کرے، اچھے اچھے کام کرے. تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حقوق العباد ادا کرو. تو ایک طرف ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے اور دوسری طرف ہمیں بندوں کے حقوق دینے. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو؟ سبھی چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا رزق یعنی کنٹرول کر کے رکھیں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اپنے بینک میں پیسے رکھیں گے، اپنی مرضی سے خرچ کریں گے یا اپنے اوپر ہی خرچ کریں گے تو شاید اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہو اور اس میں برکت چاہتے ہو تو صرف اپنے اوپر خرچ نہ کرو، رشتے داروں پر بھی خرچ کرو. اب یہ جو رشتے داروں پر خرچ کرنا ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو تو پھر خرچ کریں، وہ ضرورت مند ہو تو ان کو دیں، اگر وہ بیمار ہو تو اس وقت مدد کریں، یا کوئی شادی وغیرہ تو صرف اس وقت دیں. نہیں، ریگولر بیسس پر کچھ نہ کچھ اپنے رشتے داروں کے لیے کرتے رہنا چاہیے. چاہے وہ امیر بھی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیتے رہیں، کبھی کسی طرح ان کا حال چال پوچھتے رہیں، جانتے رہیں. اور اگر وہ ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں تو اس صورت میں تو اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ کسی اور کو دینے سے پہلے ان کو دیں. یعنی باقی لوگوں پر بھی صدقہ ہوتا ہے لیکن رشتے دار کو دینے کا دگنا فائدہ ہوتا ہے. وہ صدقہ بھی ہوتا ہے اور صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میرے تو اپنے پاس اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن اس میں سے بھی اگر انسان کی نیت اور ارادہ ہو تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکال لیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح غیب سے مدد کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی پے میں ریز ہو جائے، یا آپ کا بزنس ہے تو اس میں کوئی برکت ہو جائے، کوئی نئی اپرچونٹی آپ کو مل جائے، آپ کسی حادثے مصیبت سے بچ جائیں جس پر آپ کا پیسہ جانے والا تھا. یعنی یہ برکت کئی طرح سے ہو سکتی. اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی چھت سے گر پڑتے اور ان کو خراش بھی نہیں آتا، کبھی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اور صدقہ جو ہے یہ ڈھال ہوتی ہے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے. انسان جب اچھے حال میں ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے، یہ سب میرا ہی ہے، اپنے بارے میں منصوبے بنانے لگتا ہے، اپنے بعد اپنی اولاد کا منصوبے بنانے لگتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پھر کچھ بچتا ہی نہیں کسی اور کو دینے کے لیے. تو جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو اسی طرح بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی سوچیں، ان کی ایجوکیشن کا سوچیں، ان کی شادی بیاہ کے مسئلوں میں ان کی مدد کریں. اور جہاں جہاں بھی وہ ضرورت مند ہو تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے نا تو اس تھوڑے میں بھی بہت برکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کمی نہیں آنے دے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں برکت ہو، بڑھے، اس کو بھی صدقہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جو آپ کی قسمت کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے، آپ دیتے جائیں اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور دے دے گا. آپ دیکھیے کہ جتنا ہم نے پیدائش سے لے کر اب تک خرچ کیا ہے، جتنا کچھ کھایا پیا، کیا وہ اس دن ہمارے پاس تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے؟ آج جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ اس وقت تھے؟ نہیں تھے نا.
اس سال میں ہم نے جو کچھ کھایا پیا ہے کیا اس وقت وہ تھا؟ نہیں تھا. اور کیا اس وقت ہمیں پتا تھا کہ ہم نے یہ جو پہنا ہوا یہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں. ہم سالوں سال کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس آئندہ 10 سال کا بھی رکھا ہوا ہو. ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے اپنے خزانوں میں سے دیتا ہے. ہم تو اکٹھا کر کے رکھ بھی نہیں سکتے اتنا. تو دینے والا تو وہ ہے, رستے تو وہ کھولے گا, لیکن اس نے جو دیا ہے اس میں بخل نہ کرے, اس کو دینے والے بنے. پھر اسی طرح انسان کبھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے, اس کے دل میں خیال آتا ہے, اور جب اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ اچھا سا کام کرے. اچھے سے کاموں میں سب سے اچھا کام جو ہے نا اللہ کے لیے کرنے کا, جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, وہ نماز ہے. وہ نماز جس میں واقعی اللہ کو یاد کیا جائے اور نماز میں خشوع و خضوع آئے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتائے کہ نماز میں دل لگے اور نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ ہو اور پوری ہماری توجہ ہو, تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو یاد رکھیے, اگر آپ یہ سوچ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ میری آخری نماز ہے, پتہ نہیں اگلی نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں, تو آپ کی نماز میں زیادہ سے زیادہ دل لگے گا. تو ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کریں, تو نمازوں کی کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی. آپ انجوائے کر کے اس کو پڑھیں گے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لوں. اور جتنی اچھی آپ نماز پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اپنے اندر ہمت پائیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی. اور پھر جب دل چاہتا ہے کبھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے, تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں, وسجد وقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اللہ کا قرب پانے کے لیے سجدوں کی کثرت. فرض نماز تو چھوڑنی نہیں کسی حال میں بھی, بیمار ہو, تندرست ہو, سفر میں ہو, گھر میں ہو, پڑھنی, لیکن اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام. آج دیکھیں اللہ کا کتنا فضل ہے کہ آج کل راتیں لمبی ہیں. اگر ہم فجر سے تھوڑا سا بھی پہلے اٹھ جائیں تو کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ سکتے ہیں, اور وہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. تو جتنی بھی حاجتیں ہیں, جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, سب اس کے سامنے رکھے. بچوں کے لیے مانگے, اپنے لیے مانگے, ماں باپ کے لیے مانگے, اس سے آپ کی زندگی اور وقت میں برکت بھی ہوگی. پھر اس کے بعد چاشت کی نماز ہے یا اشراق کی نماز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم, دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لے, میں دن کے آخری حصے تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بعض اوقات ہمارے پاس وہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, چلے 4 نہیں پڑھ سکتے تو 2 ہی پڑھ لیں. اور یہ 2 پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے, جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اگر آپ اس نماز کی پابندی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑھاپے تک چلتے پھرتے رہیں گے, آپ کے جوڑ سلامت رہیں گے, کیونکہ آپ ہر روز صدقہ دے رہے ہیں جوڑوں کا. ہر روز پیسوں کی شکل میں تو اتنا نہیں دے سکتے, لیکن 2 نفل جو ہیں بدن کا صدقہ ہو گیا. اور صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, بلائیں ٹلتی ہیں. بعض اوقات آپ صدقہ دینا بھی چاہتے ہیں, ہر روز کو لینے والا نہیں ہوتا, تو پھر کیا کریں, تو 2 نفل پڑھتے رہیں ہر روز, اور اس میں کبھی بھی سستی نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمازوں کے بعد جو دن میں 12 سنتیں پوری کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر کی بشارت. آپ ہر روز پڑھیں, ہر روز ایک گھر بنے گا آپ کا, کیونکہ قیامت کے دن پھر جب جنت میں لوگ جائیں گے تو ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے, ادھر سے نکلنا نہیں ہے. تو پھر جتنے جس کے گھر ہوں گے, جتنی ورائٹی ہوگی, کبھی اس میں رہے گا, کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں, نہ کھانے پہ, نہ پینے پہ, نہ سیر و تفریح پہ, نہ گھروں پہ, کسی چیز پہ, تو اتنا زیادہ انجوائے کریں گے نا. لیکن آج تیاری کا دن ہے, آج کچھ کرنے کا دن ہے, جس میں ہم نے اپنے لیے کچھ تیار کرنا ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ کوشش کریں, تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے نمازوں میں سنتیں اور نفل وغیرہ بھی پڑھیں. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی قیمتی نعمتیں ملیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تعلیم دیں. حدیث میں آتا ہے تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے وہ تمہارے لیے قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ عربوں کے بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے اور لاکھوں میں ان کی قیمت ہوتی تھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر روز صبح بطحان اور عقیق 2 بازاروں کے نام, آبادیوں کے نام تھے, وہاں جائے اور موٹی تازی اونٹنیاں لے آئے, یعنی مفت میں لے آئے, تو کون کون پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا ہم پسند کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو 3 آیتوں کی تعلیم دو یا 3 آیتیں سکھاؤ تو وہ تمہارے لیے ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یعنی جب انسان دین سیکھتا ہے, دین سکھاتا ہے, لوگوں کا بھلا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. پھر اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے.
اب مثال کے طور پر آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں اور آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھل نہیں رہی ہوتی نیند کی وجہ سے، تو ایک چھوٹی سی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنی نیند کو پوچھتے کیا تھے، یعنی اس طرح ہاتھوں کو آنکھوں پہ ملتے تھے. اب آپ اٹھتے ہی ایک سنت کی پیروی کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو آپ پہ پیار نہیں آئے گا کہ انہوں نے دن کا آغاز ایک سنت سے کیا ہے؟ اور ایک یہ ہے کہ بندہ اٹھ جائے، نہ اللہ کا ذکر کرے نہ ہی کسی سنت کی پیروی کرے، تو وہ زندگی کیا کہ جس کو انسان اس طرح گنواتا جائے. اسی طرح مسواک کرنا، اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، 3 سانس میں پینا، مسکرانا، سلام کرنا، ہاتھ ملانا، دوسروں کے لیے دل صاف رکھنا، یہ ایسی سنتیں ہیں کہ جو اللہ کی محبت آپ کے نصیب میں ہو جائے گی. اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے حریص ہوں، علم سیکھیں، جانیں، کوشش کریں کہ پیارے نبی کی کون کون سی سنتیں ہیں تاکہ میں ان پر عمل کروں اور اللہ کی محبت پاؤں. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو پھر سجدوں کی کثرت کر دیں. ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے، مانگو مجھ سے، کہ وہ آپ کو وضو کرواتے تھے، وضو کا پانی دیتے تھے. تو ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں. اگر تمہاری نمازیں زیادہ ہوں گی، سجدے زیادہ ہوں گے، تو اس کے لیے بھی جب کہیں موقع ملے اپنا نوافل پڑھ لیجیے. اور نیت کیا رکھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو. دنیا میں تو نہیں ہم اس وقت ہیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجے بلند ہوں، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ پر رحمتیں نازل ہوں، تو درود شریف پڑھیے. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا مشکل ہے ہمیں درود شریف پڑھنے میں؟ کوئی مشکل نہیں، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، بہت نیکیاں ہوں ہمارے پاس، تو قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیاں. اب آپ دیکھیں جب ہم فضول باتیں کرتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں ہم کو، بولے جاتے. حالانکہ ہم اس وقت میں ضروری کام کاج کر کے اپنے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور زیادہ تلاوت وہ کر سکتا ہے جو قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرتا ہے، کیونکہ اس نے حفظ پکا کرنا ہوتا ہے. وہ ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھتا ہے، 20 دفعہ پڑھتا ہے، جبکہ عام لوگ ایک آیت کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 1 دفعہ پڑھتے ہیں. اور وہ 1 کی جگہ 10 پڑھتا ہے، تو اجر کس کا زیادہ ہوا؟ کس کی نیکیاں بڑھ گئی؟ جو 10 دفعہ پڑھ رہا ہے. تو گویا آپ نے 1 حرف پہ 10 لی، اس نے 1 حرف پہ 100 لی، اور وہ قیامت کے دن بہت فائدہ دیں گی اس کو. تو کبھی نہ سوچے اچھا اب تو ہماری عمر زیادہ ہوگی، اب ہم سے نہیں حفظ ہوتا، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا. آپ کا حافظہ بھی اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو سارا قرآن حفظ کر لیں، اگر سارا نہیں کر سکتے تو سورتیں تو یاد کر لیں، سورت ملک یاد کر لیں، سورت کہف یاد کر لیں، اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، اور پھر نماز میں پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ جب تک آپ نماز میں نہیں نہ پڑھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا حفظ ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور پھر اگر ترجمے سے اس کو یاد کرتے ہیں تو اور بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا ثواب بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو بہترین نسخہ ہے نیکیوں میں اضافہ کرنے کا، اپنا میزان بھاری کرنے کا، قرآن کی تلاوت کی کثرت. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب دیکھیے کہ اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کچن میں کام کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کچھ ایسا انتظام رکھیے کہ قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہو اور آپ ساتھ ساتھ دل میں دہرا رہے ہوں. پھر باقاعدہ کہیں اگر کلاس ہو رہی ہے یہاں کہیں وہاں جائیں، کوئی ٹیچر ملتا ہے تو اس کو پکڑے، اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کے کچھ نہ کچھ پڑھائیں. کیونکہ پڑھانے سے جو نیکیاں بڑھتی ہے نا، آپ نے کسی کو ایک سورت یاد کرا دی، وہ جتنی دفعہ پڑھے گا نا اور اس کا ثواب ہوگا ساتھ ہی آپ کو بھی ہوگا، کتنا زیادہ فائدہ ہے. پھر اسی طرح اگر انسان چاہتا نا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں جاری رہیں، اس کا اعمال نامہ بند نہ ہو، تو 3 کام کریں. نمبر 1، اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دعا سکھائیں، نماز سکھائیں. جب وہ نماز پڑھیں گے نا تو اس نماز میں پڑھیں گے